بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين رحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی مجلس ہے، چلے مولا اور آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں علی اصغر علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہیں حجت خدا کی خدمت میں. حجت خدا کے مددگار ہیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. ماشاءاللہ سب مل کر اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے انشاءاللہ عزاداروں کی حفاظت ہو ہر جگہ پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعرہ صلوات. ایک اور بلندتر صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد. مولا کا ارشاد ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، خدا جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں ابا عبداللہ الحسین کی محبت ودیعت فرما دیتا ہے. وحب زیارتہ، اور حسین کی زیارت کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اگر آپ اپنے قلب میں امام حسین علیہ السلام کی محبت محسوس کرتے ہیں، جو یقیناً کرتے ہیں اتنی تعداد میں آپ یہاں اس پہر تشریف لائیں، اور زیارت کی محبت دل میں محسوس کرتے ہیں. بڑا بلیغ ہے یہ جملہ. یہ نہیں فرمایا کہ وہ زیارت پہ پہنچ بھی جائے، ہو سکتا ہے نہ پہنچ سکے، کسی مجبوری کی وجہ سے کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ جا سکے، اسباب فراہم نہ ہو سکیں، کم از کم زیارت کی محبت دل میں ہے، تڑپ دل میں ہے. بس اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے. وہ یہ سمجھے کہ اللہ عز و جل نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، تب اسے امام حسین علیہ السلام کی محبت عطا فرمائی ہے اس کے قلب میں. اور قلب المومن حرم اللہ یا قلب المومن عرش الرحمن، دونوں حدیث ہیں کہ مومن کا جو قلب ہے وہ اللہ کا حرم ہے. امام کا حرم ہے نا، کربلا، مشہد، کاظمین،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا حرم قرار دیا ہے مومن کے دل کو. جس قلب کو اللہ عز و جل نے مومن کا قلب اپنا حرم قرار دیا ہے، مومن کے قلب کو، اس قلب میں اللہ چاہتا ہے کہ حسین کی محبت رہے. اگر اللہ خیر کا ارادہ کرے تو یہ عطا کرتا ہے. تو وہاں اس مقام پر موجود ہیں آپ کہ جہاں اللہ عز و جل نے انشاءاللہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اس خیر کو ہم اپنے ساتھ باقی رکھ سکیں اور اس نعمت کو اپنے ساتھ اس طرح سے باقی رکھیں کہ ہمارے پاس دعاؤں میں ہے کہ پروردگار فلا تسلبنی، تو سلب نہ کر لینا اس نعمت معرفت کو کہ جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی کچھ خطائیں، کچھ گناہ، کچھ امور ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نعمت سلب ہو جاتی ہے. تو اس بات کا اہتمام رکھیں. لئن شکرتم لازیدنکم، ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے. مولا علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس نے آ کر کہا کہ مولا میں فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائیے. اچھا، آپ کو معمولاً ممبروں سے سننے کو ملے گا کہ جب بھی امام کے پاس کوئی بھی فقیر آتا تھا تو وہ ہمیشہ ہی عطا فرما دیتے تھے. تو یہ بات درست ہے، لیکن بعض روایات اس طرح کی ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے اس وقت دینے سے گریز فرمایا کچھ وجوہات کی وجہ سے، اور بظاہر کبھی فقر بھی تھا، یعنی ایسا نہیں ہے. لیکن معجزے سے عطا کرنا ہو تو ساری کائنات امام علیہ السلام کے قدموں میں، ان کی خاطر خلق ہوئی ہے. لیکن کچھ اسباب کی دنیا ہے اور امور ایسے ہیں کہ جہاں ائمہ علیہ السلام نے مثلاً یہ فرمایا کہ نہیں، اس وقت یا تو ہم نہیں دیں گے، یا اس وقت نہیں ہمارے پاس مال دنیا میں کوئی جیسے دے سکیں، پھر کبھی. تو اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی تھیں. امام رضی اللہ علیہ السلام کے پاس شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ مولا میں فقیر ہوں. دیکھیں امام نے ایسا نہیں کہ اس کو عطا نہیں کیا، لیکن کیا عطا کیا ذرا غور کیجیے گا. امام کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا تھا، تشت میں انگور کے خوشے تھے. اس کے سامنے تشت بڑھایا امام نے، کہا ایک انگور لے لو اس میں سے. انگور پیش کیا اسے. اس نے کہا مولا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں مغروض ہوں، میں تنگ دست ہوں، میری مدد فرمائیے، اور آپ یہ انگور کا ایک دانہ دے رہے ہیں مجھے. معرفت نہیں تھی. امام نے وہ لے کے واپس رکھ دیا. ایک اور شخص آیا، وہ مانگنے کے لیے نہیں آیا تھا، خود امام کی زیارت کے لیے آیا تھا. کہتا مولا میں آپ سے شرف ملاقات چاہتا، آپ کی زیارت کرنا چاہتا. امام نے فرمایا ہے نا کہ جو میری حیات میں میری زیارت کرے یا شہادت کے بعد، تو میں 3 مقام پر اس کے کام آؤں گا. امام رضا علیہ السلام، سبحان اللہ، مجلس امام حسین السلام میں، اگرچہ کہ میں پھر وہی بات کہ میں کچھ اور مطلب سے آغاز کرنا چاہتا تھا، لیکن بات آج یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ کرنی ہے مجھے، بقول شاعر، کرنی ہے مجھے شاہ خراسان کی باتیں، کرنی ہے مجھے شاہ خراسان کی باتیں، اور اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں. ایران پر یزدان کے احسان کی باتیں کرتا ہوں میں، قرآن سے قرآن کی باتیں. اور کچھ اس لیے بھی مجھ پہ مہربان جلی ہے، کچھ اس لیے بھی مجھ پہ مہربان جلی ہے کہ موضوع سخن اپنے زمانے کا علی ہے. زیارت کی نیت سے اللہ. اچھا یہاں پر یہ سن لیجئے گا تاکہ آپ اس کو محسوس بھی کر سکیں. خود امام رضا علیہ السلام نے جس طرح سے شجرہ طیبہ کا تعارف کروایا نا ایران میں پہنچ کر، یعنی امام رضا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر جو امام کی زیارت کر رہے ہیں، جو امام کے پاس آ رہے ہیں، وہ سمجھیں کہ میں ایک انڈیویجول، فقط انفرادی فرد نہیں ہوں، ایک پورے سلسلے کا حصہ ہوں میں. تو امام کے تو کمالات وہ جانتے تھے کیونکہ امام کو دیکھ رہے تھے، امام سے سوال پوچھتے تھے. امام رضی اللہ علیہ السلام نے ایک حدیث یاد فرمائی ہے، میں ایک جو فقرہ کہہ رہا ہوں اس کے پس منظر میں ایک تاریخ بھی ہے، لمبی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ کچھ باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. امام رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ نے وہ حجت پیدا ہی نہیں کی، اللہ نے وہ حجت رکھی ہی نہیں ہے کہ تم اس حجت سے پوچھو اور وہ جواب میں کہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. یہ بات پہنچی آپ تک؟ یعنی اگر آپ کسی سے کوئی سوال کریں اور وہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، تو وہ عالم ہو سکتا ہے جس کو جواب ابھی نہیں معلوم،
وہ فقیہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی آیت اللہ بھی ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہر بات ہر ایک کو پتا ہو. لیکن اگر کوئی جواب میں کہے کہ مجھے نہیں معلوم, وہ کچھ ہو جائے, وہ حجت خدا نہیں ہو سکتا. یعنی حتیٰ وہ صحابی رسول بھی ہو سکتے ہیں کہ جن سے پوچھیں اور انہیں نہیں معلوم. ہیں ایسے بہت سارے واقعات کہ صحابہ کرام سے پوچھا گیا, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن اللہ کی حجت وہ نہیں ہو سکتا جیسے اللہ نے متعین کیا ہو کہ پوچھے اور نہیں معلوم. یہ علم کا دعویٰ نا سب سے مشکل دعویٰ ہے. دیکھیں, اگر میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کروں نا کہ میں ساری زندگی نماز شب پڑھتا رہا ہوں, تو آپ میرے دعوے کو جھٹلا ہی نہیں سکتے. آپ میرے ساتھ تھوڑی کوئی آدھی رات میں ہوتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی. آپ باطل نہیں کر سکتے میرے دعوے کو. آپ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں ہزاروں اور لاکھوں چیریٹی کرتا ہوں, تو آپ باطل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ تو جانتے نہیں. تو میرا جو دعویٰ ہے اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. لیکن اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں, تو 1 منٹ میں آپ میرے دعوے کو باطل کر سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو ایسا مشکل سوال پوچھ لیں گے جو مجھے نہیں معلوم, دعویٰ باطل ہو گیا. اس لیے ظاہر میں خیرات کرنے والے, کچھ خوش مقدس عبادتیں کرنے والے بڑے مل گئے, ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہ ملا. بھئی آج نعرہ حیدری کہنے والے چھٹی پر ہیں کیا؟ یا علی, ہاں, تو ممبر پر سلونی کہنے والا علی اور اولاد علی کے علاوہ کوئی نہیں ملا. کیونکہ یہ دعویٰ وہ ہے کہ جس کو باطل کرنا, اگر جھوٹا دعویٰ ہے, 1 لمحے کا کام ہے. کوئی کہے سلونی, کوئی ایسا سوال پوچھ لے جو نہیں معلوم. ہوئے تاریخ میں ایسے سوال, اب میں کیا پڑھوں آپ کے ساتھ. ہاں, بڑے بڑوں سے پوچھا گیا, بعض نے کہا تھا سلونی, تو ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ دعویٰ واپس لے لے ورنہ یہاں ذلیل ہو جائے گا. ایسا تو پوچھا کہ بھائی آپ, تو دیکھا دعویٰ واپس لے لے. اب اس کے دماغ میں آیا کہ بڑھیا کیا پوچھ لے گی مجھ سے, تو میں پوچھ لوں, کہہ دوں بس چلو نہیں, آ جاؤ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. دیکھ اچھا, وہ جو سلیمان کا لشکر جب گزر رہا تھا اور ایک چونٹی کو انہوں نے ہاتھ پہ اٹھا کے گفتگو کی تھی, قرآن میں جس کا ذکر موجود ہے, اس نے کہا یہ تیری اوقات سے باہر کا سوال ہے کہ میں یہ پوچھوں کہ کیا گفتگو کی تھی, بس یہ بتا وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی. تو جیسے ہی اس بڑھیا نے سوال کیا نا, تو صرف اپنے جوسی کا واقعہ ہے, اس نے کہا کہ تو شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر آئی ہے یا بغیر اجازت کے. اب اس میں داستان ہے, میں کیا کہوں, کہاں تک کس کس جملے کو جوڑوں کہاں سے, لیکن آپ انشاءاللہ اسے محسوس کر پائیں گے اور سمجھ پائیں گے کہ شوہر کی اجازت سے آئی ہے بغیر اجازت سے. اس نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ شوہر کی اجازت سے اگر آئی ہے تو تیرے شوہر پر اللہ کی لعنت ہو, اگر بغیر اجازت آئی ہے تو تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اس نے کہا اگر تیرا یہی اصول ہے, علی کے مقابلے پر کوئی آ جائے یا علی. اب تو غور کیجیے گا ذرا. ٹھیک, تو امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا, اللہ نے کوئی حجت رکھی نہیں ایسی کہ تم پوچھو, وہ جواب میں کہ لا ادری, مجھے نہیں معلوم. اس کا مطلب یہ کہ حجت کو پہچاننے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ تاریخ میں دیکھ لو, جب کبھی کہیں کسی نے کہا یہ مجھے نہیں معلوم, بس وہ کچھ بھی ہے, حجت خدا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. اس لیے دعوی سلونی یہ علی نے کیا یا علی کی اولادوں نے کیا؟
خود امام رضا علیہ السلام نے بھی کیا ہے دعویٰ سلونی. ہاں وہ اگر ہو سکا تو میں سناتا ہوں ابھی. تو امام رضا علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ پورے سلسلے کا تعارف ہو, تو اس لیے امام رضا علیہ السلام جب حدیث بیان فرماتے تھے تو معمولاً ایسا نہیں کہ امام نے کہہ دیا اور ایک حدیث بیان فرما دی, بلکہ کہتے تھے کہ میں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے, تاکہ وہ ایران میں جو لوگ رہتے ہیں اور قیامت تک کے لیے جب حدیث بیان ہو مولا رضا علیہ السلام کی, تو یہ پورا سلسلہ, یہ پورا شجرہ طیبہ لوگ پہچانے. میں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے, انہوں نے سنا ان کے بابا جعفر صادق سے, انہوں نے سنا ان کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے, انہوں نے سنا امام زین العابدین علیہ السلام سے, انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے, امام حسن علیہ السلام سے, مولا علی علیہ السلام سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ حدیث سلسلۃ الذہب یہی تو ہے, سلسلۃ الذہب جو مولا رضا علیہ السلام کے ذریعے مطہر پر لکھی بھی ہے. حدیث سلسلۃ الذہب, جائیں انشاءاللہ مولا کی زیارت پر, وہ دیکھیے گا کہ یہ جو سلسلہ ہے, دیکھیں حدیث میں حدیث رسول سے ہوتی ہے. تمام برادران سنت بھی جہاں تک سن رہے ہیں, حدیث رسول سے ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر حدیث جو ہے وہ رسول سے بھی ہے اور آل رسول سے بھی ہے. حدیث معصوم سے ہوتی ہے, راوی معصوم نہیں ہوتے. لیکن مولا رضا علیہ السلام جو حدیث بیان فرماتے تھے نا, اس میں حدیث بھی معصوم سے, راوی بھی معصوم سارے. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اس کو حدیث سلسلۃ الذہب, یعنی سلسلہ کہتے ہیں چین کو, اور ذہب یعنی گولڈ. یعنی یہ راوی ایسے ہیں کہ جس میں کوئی ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے. سلسلۃ الذہب. ہاں, اس پر امام احمد ابن حنبل نے لکھا کہ یہ جو سلسلۃ الذہب ہے, یہ نام پڑھ کر اگر کسی دیوانے پر دم کر دو اور وہ صاحب عقل ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. ہاں, جن کے ناموں کی تاثیر یہ ہے کہ جو دیوانہ ہو, پاگل ہو, وہ صاحب عقل ہو جائے. ہاں, ان کے رسول کو ہلکے سے بخار میں نہ ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا. تو امام رضا علیہ السلام اس طرح سے اس پورے حدیث سلسلۃ الذہب کو بیان کرتے تھے, پورے چین کو, اس پورے سلسلے کو سمجھو. ایک ہمارے عالم تھے یا مناظر تھے یا ذاکر تھے, ان کو یہ حدیث سلسلۃ الذہب سے انہوں نے بڑا استفادہ بھی کیا تھا. جب انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے لیے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہیں, اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو جیسے ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے نا, میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں, جناب علامہ زمیر نفی صاحب کہہ کے چلے گئے, چرا کے بنا لیے. ہاں, میرا بھی کچھ چرایا ہوا ہے میرے خیال میں. ہاں جی, میں نے سنا, میں کسی دیکھا میں نے کہیں پر. تو وہ نعت علی بھی چرا لی, اور تو ہر چیز. تو مولا علی علیہ السلام کا میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام, تو سامنے سے نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں. بھائی اب لقب کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے. تو انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا, میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں. پیرالل چل رہا ہے نا. کہ میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام نے یہ فرمایا, کہ میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں نے یہ فرمایا. دیکھیں پنجابی کی کہاوت ہے کہ دو لوگوں کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ایک وہ جو نہر کے پار سے گالی دے رہا, اور دوسرا یہ کہ جو منہ پہ جھوٹ بول رہا ہو سامنے سے. دو لوگوں کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب جو منہ پہ جھوٹ بول رہا, آپ کو فرض کیا منہ پہ جھوٹ بول رہا, آپ کے اس وقت دن ہے, تو آپ کیا اس کو سکھا دیں گے, کیا پڑھا دیں گے اس کو؟ بھائی یہ جاہل نہیں ہے, یہ ابو جہل ہے. جاہل وہ ہوتا ہے جس کو معلوم نہ ہو, ابو جہل وہ ہوتا ہے کہ جو معلوم ہو ہاں لیکن ماننا نہ چاہتا ہو, یہ ہے ابو جہل. تو اب کیا کہیں اس کا؟ اس نے کہا میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام, انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں. میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام, نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں. میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام, نے کہا میرے مولا سخی و کریم فلاں. تو یہ جو تھے مولا کے چاہنے والے, میں عشق سنی کی بات نہیں کر رہا, میں یہاں پر مولائی و ناصبی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہاں, اس لیے کہ ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے برادران اہل سنت, ہماری سر آنکھوں پر جس کے دل میں محبت علی بن ابی طالب ہے, اولاد علی بن ابی طالب السلام کی محبت ہے. اب ہم فرقہ ورقہ نہیں دیکھتے, ہم دیکھتے ہیں کہ کون اس راہ پر آ کر یا علی کہنا جانتا ہے, کون حیدر حیدر کہنا جانتا ہے. تو میں جی
تو وہ جو مولائی تھے، میں شیعہ سے، میں نے کہا میں شیعہ کی تو بات ہی نہیں کر، مولائی ہو، سنی ہو، شیعہ کوئی بھی ہو، مولا علیہ السلام کا چاہنے والا، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پروردگار یہ تو ہر فضیلت جو میں مولا علی کی کہہ رہا ہوں یہ سامنے سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو میرے دل میں اس خانوادے کی، مولا علی کی کوئی ایسی فضیلت ڈال دے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو نہ کہہ سکے. میں کہہ رہا ہوں امیر المومنین علی، وہ کہہ رہا ہے امیر المومنین فلاں. میں کہہ رہا ہوں امام المتقین علی، وہ کہہ رہا ہے امام المتقین فلاں. میں کہہ رہا ہوں سخی و کریم علی، وہ کہہ رہے ہیں سخی و کریم فلاں. تو کوئی میری زبان سے ایسی فضیلت جاری کر دے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو دہرا نہ سکے. تو کہہ رہا مجھے امام رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلہ تو صاحب یاد آئی، بہت توجہ کرنا. تو میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق، مجمع پہنچ گیا. میں نے کہا بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو امیر المومنین امام التقین سخی کریم، جو میں لقب کہہ رہا ہوں سامنے سے کہہ رہے ہو، تو کہتے ہیں میں نے اسے دیکھ کر کہا، میں بات کو پورا کر رہا ہوں، میں نے کہا اس سے کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا. پھر اسے دیکھ کر کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے کیا آپ کے کیا کہنے؟ یا علی اللہ. بھئی یہ شجرہ طیبہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. تو امام رضا علیہ السلام چونکہ بعد مولا کے نام سے آج شروع ہوئی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہی تسلسل آگے بڑھاؤں. خود سلیمان ابن احمد طائی کا بیان ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا، اس وقت جب امام خراسان آئے بھی نہیں تھے، مدینہ میں تھے، اور میں نے ایک نشست میں 156 حدیثیں 156 امام علیہ السلام سے سنی، جن میں سے ہر ایک میں مولا نے بیان فرمایا کہ میں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے، انہوں نے سنا جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے امام حسین امام حسن مولا علی رسول اللہ. کہتے ہیں 156 حدیثیں میں نے سنی. ہاں تو فقط یہ سلسلہ ہے جو یہ کہہ سکتا ہے. تو یہ جو سلسلہ سند ہے یہ کسی اور کو تو حاصل ہی نہیں. بھائی امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، وہ جب بھی سند بیان کرتے ہیں تو وہ سند میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا فلاں سے، ادھر ادھر سے، مطلب بات روایت کرتے 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 پھر آخر میں وہ پہنچائیں گے. تو یہ جو سلسلہ ہے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے بابا سے، یہ سلسلہ لے آئیے کہیں پر. یہ تھا امام رضا علیہ السلام کا سلسلہ. اور امام رضا علیہ السلام اس لیے شجرہ طیبہ کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو اس پورے سلسلے کو پہچانو. اس خاطر ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام پہنچے بھی ہیں مشہد مقدس پہنچے مولا، اب مولا کا نام علی ہے، لقب رضا ہے. ہاں مولا علی مرتضیٰ، دیکھیں وہ مرتضیٰ ہیں، یہ رضا ہیں نا. اور خاص مولا پر جو درود و سلام ہے، اللہم صلی علی علی ابن موسی الرضا المرتضیٰ الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ مترادفۃ متواترۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. یہ امام رضا علیہ السلام پہ درود و سلام ہے. سبحان اللہ. مشہد کی زیارت کے لیے اللہم صلی علی محمد. یقین فرمائیے گا امام رضا علیہ السلام پہ گفتگو ہو تو مجھ جیسا ایک بہت چھوٹا سا فقیر طالب علم، یعنی کم از کم میں احتیاط سے بات کروں، اطمینان سے 5 مجالس تو امام رضا علیہ السلام پر، علم امام رضا علیہ السلام پر، مناظرات امام رضا علیہ السلام. تو امام رضا علیہ السلام جب پہنچے، اس لیے کہ وہ ایک عیسائی تھا وہاں پر اور پریسٹ. اب مامون کا جو زمانہ تھا نا، مامون دشمن اہل بیت ہے، لیکن ساتھ میں کیا تھا، اس نے ایک علمی فضا اپنے طور پر اپنے نظام بنانے کی کوشش کی تھی کہ خراسان میں
ایسا لگے کہ جیسے ساری دنیا کا علمی مرکز ہے یہ. تو وہاں پر یہودی، عیسائی، بڑے بڑے لوگ، پادری، وہ آ رہے ہیں، اپنے سوال کرتے ہیں. ایتھسٹ کتنے، ملحد. ایک عیسائی آیا، ابھی امام مدینہ میں ہے، ایک عیسائی آیا، اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے. اچھا اوپن تھا، اس کا ایک سلسلہ تھا، مقام جہاں پر کوئی بھی آ کے کچھ پوچھے کسی سے بھی. تو عیسائی نے آ کر کہا میرا سوال یہ ہے کہ کیا تم جو مسلمان ہو وہ عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں؟ کہا ہم مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. کہا لیکن میں آپ کے نبی کو تو نہیں مانتا. تو اسے مان لیں جیسے دونوں مانتے ہوں، اس پر کیوں جھگڑا کریں جیسے ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا؟ لیکن یہ بات آج بھی ہے، ہر بات کے جس پہ دونوں مانتے فقط وہ مان لو، یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہمیشہ. ہاں کہ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. جس امام المتقین مانتے ہیں، اب چاہے کوئی انہیں امام اول مانے یا نہ مانے، ہم دستبردار نہیں ہو سکتے اس سے. سورہ کافرون جو ہے نا، وہ بہت بہتر ہے سمجھانے کے لیے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس کیسے ہوتی ہے، پر امن بقائے باہمی. ہم اپنے اپنے عقیدوں پر ہیں، اپنے اپنے عقیدوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. جو بھی جہاں کہیں وہ بات سن رہا ہے، تو ہم تو فقط یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں. مثلا خود کافروں کے لیے کیا کیا تھا رسول اللہ نے؟ آیت نازل ہوئی، پورا سورہ نازل ہو، قل یا ایھا الکافرون، اے رسول آپ کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون. پہلے تو کلیئر کیا کہ میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. سٹینس کلیئر ہونا چاہیے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ہم الگ الگ ہیں نا اس معاملے میں. ولا انا عابد ما عبدتم، فقط پریزنٹ نہیں، فیوچر. نہ ہی کبھی عبادت کروں گا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. فیوچر میں بھی نہیں مانوں گا. ابھی یہ رمز ہے، اسی میں آپ سمجھ لیجئے باقی معاملات بھی، کہ آگے بھی نہیں مانیں گے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرو گے اس خدا کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو اب کیا کریں؟ لڑیں جھگڑیں ایک دوسرے کو ماریں؟ نہیں. لکم دینکم، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. یہ ہو گئی پیسفل کو ایگزسٹنس. کیونکہ سورہ کافرون کیا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کافر آ کے کہتے تھے حضور سے کہ دیکھیں اب آپ کا دین بھی پھیل رہا ہے، اب ہم کوئی پیچ اپ کرتے ہیں ایک اتحاد ایک موقع پر. وہ یہ کہ ایسا کریں ایک ہفتے تک آپ کے خدا کی عبادت ہو، ایک ہفتے تک ہمارے بتوں کی. کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی. سب ساتھ ساتھ، سب اچھے تھے. جو قاتل ہے وہ بھی اچھا، مقتول وہ بھی اچھا، جو جس کو گالی دے رہا ہے وہ بھی اچھا، جس کو گالی دی جا رہی وہ بھی اچھا. تاریخ میں دیکھیں کیا کچھ ہوا ہے نا، سب اچھے تھے. ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ. اگر حق بول نہیں سکتے تو کم از کم باطل تو نہ بولو. تو اب وہاں پر وہ آیا ہے عیسائی، اس نے اگر یہ کہا ہے کہ دیکھو تم مانتے ہو عیسیٰ کو؟ جی مانتے، لیکن میں نہیں مانتا آپ کے محمد کو. تو پھر ایسے پر اتفاق کر لینا، اتحاد ایسے پہ کریں کہ جس کو دونوں مانتے ہیں. ایک بات ہے. اچھا دوسرا یہ کہ اس نے پوچھا کہ بھئی عیسیٰ وہ زندہ ہیں یا انتقال فرما گئے؟ عیسیٰ تو زندہ ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے. اور حضور آپ کے جو نبی تھے وہ کہ وہ انتقال فرما گئے. تو کبھی ایسے کو مانے جو زندہ ہے، ایسے کو مانے جو انتقال کر گیا ہو؟ اوہو، سوال تو ہے، اور بڑا مشکل سوال ہے یہ کہ اب یہ بغیر دلیل کے اگر یہ جواب کے اگر یہ دلیل پھیل جائے تو اس میں تو بڑا کنفیوژن ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے عیسیٰ تو زندہ ہے اور حضور وہ پردہ فرما گئے، تو اب کسے مانے؟ زندہ کو مانو بھائی، بہتر ہے. ایک فادر ولیم ہوتے تھے، فادر ولیم. اب تو ہمارے حالات ایسے ہو گئے، کون آئے باہر سے ہو، کون کوئی علمی مذاکرہ ہو، لیکن مولانا اظہر حسن زیدی صاحب یہ بیان فرماتے تھے کہ ان کے زمانے کی بات تھی کہ کرسچنز آتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، مکالمہ کرتے تھے. اس میں سے ایک ولیم تھے، فادر ولیم ایک عہدے پر تھے کرسچینٹی میں، اور وہ آتے تھے تو مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کو بھی فادر زیدی کہتے تھے وہ. تو ایک بار انہوں نے بھی یہ پوچھا تھا
فادر زیدی سے یعنی مولانا زیدی صاحب سے کہ یہ بتائیے کہ اللہ اکبر، یہ جو آپ مان رہے ہیں جنہیں، تو امام مان رہے ہیں آپ جنہیں، وہ زمین پر ہیں یا آسمان پر ہیں؟ ابھی امام مہدی ابھی زمین پر ہیں، حجت خدا ہیں، اور عیسیٰ کہاں پر ہیں؟ آسمان پر ہیں۔ تو پھر زیادہ مقام کس کا ہوا، زمین والے کا یا آسمان والے کا؟ دیکھیں جو سوال ہے نا اسی مزاج سے پھر جواب ہوتا ہے۔ تو مولانا اظہر حسن زہری صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے جب فضیلت کا ترازو رکھا نا، تو ایک طرف حضرت مہدی تھے، ایک طرف حضرت عیسیٰ تھے۔ اب حضرت مہدی کا پلڑا اتنا فضیلت میں جھکتا گیا بھاری ہوتا گیا کہ عیسیٰ آسمان پہ پہنچ جائیں تو میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، جی تو میں کیا کروں؟ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتلائیے، جو راستہ پوچھنے والا ہے، دو لوگ سامنے ہوں، ایک سو رہا ہو اور ایک جاگ رہا ہو، تو کس سے راستہ پوچھے گا؟ فادر ولیم پوچھ رہے ہیں فادر زیدی سے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے امام تو پردہ غیبت میں نا، عیسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر تو قرآن میں تفصیل سے ہے، ان کی زندگی کھلی ہوئی ہے، تو بھئی ہدایت ان سے لیں یا ان سے لیں کہ جو غیبت میں، ابھی ان کی پوری زندگی سامنے بھی نہیں ہے، تو کس سے پوچھے گا راستہ، سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ مولانا اظہر حسن زہری صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اصل تو سونے والے سے پوچھنا ہے اس وقت۔ مثال تھی اس کی مثال میں، مطلب کہ یہ جو جاگنے والا ہے نا، یہ بھی منتظر ہے کہ جب یہ سونے والا اٹھ جائے تو میں اپنا پتہ اس سے پوچھوں۔ ہاں بھائی عیسیٰ نماز پڑھیں گے نا، مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا۔ میں اپنی بات ہی نہیں کر رہا، کتاب البخاری میں دیکھ لینا، حدیث نمبر 3193 جا کے دیکھ لینا، ہاں اتنا پریسائز کہہ رہا ہوں، جا کے دیکھ لینا، کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ حضور نے فرمایا ہے تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نازل ہوں گے، و امامکم منکم، امام تم میں سے ہوں گے۔ یہاں حدیث میں اگرچہ کہ اصل حدیث میں نام ہے، امام البخاری نے حدیث پوری لکھی نہیں ہے، بس اتنا لکھا کہ امام تمہاری امت میں سے ہوں گے۔ چلیں اب وہ جو بھی ہیں، میں تو امام مہدی کا بھی نام ہی نہیں لے رہا کیونکہ بخاری میں نام نہیں ہے، شرح بخاری میں نام ہے فتح الباری فی شرح صحیح بخاری، وہ بھی علماء اہل سنت نے لکھی ہوئی۔ انہوں نے کہا هو المہدی، وہ مہدی ہیں تو عیسیٰ کے امام ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی ہے، میں تو ایک سوال پوچھ رہا ہوں، ہے مسلمانوں میں سے کسی میں مفتی صاحب کوئی کہیں کے امام صاحب ہوں وہ یہ کہیں کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا؟ آئیے جرات کیجئے، ہمت ہے کسی میں جو یہ کہے کہ ہاں میں عیسیٰ کی امامت کرواؤں گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ پتہ ہے کیوں؟ اب میں تو بات کروں گا لیکن آپ انشاءاللہ بات وصول کریں گے، کسی میں جرات ہی نہیں، بلکہ یہ لفظ مجھے ممبر پر ہوں لیکن کہنے دیں مجھے، کسی کے باپ میں بھی جرات نہیں۔ کسی کے ابا میں جرات نہیں کہ جو یہ کہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ نبی کا امام بنوں گا۔ کیوں جانتے ہو کیوں؟ بات سننے والی ہے، کوئی عیسیٰ کا امام بن نہیں سکتا، امام جماعت، عیسیٰ پیچھے نماز پڑھو آگے نماز پڑھو، اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے۔ بات تو یہ ہے، ہاں بھائی، ارے کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو۔ کبھی آدم
کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، خود رسول ہو کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو. سر پہ آفت ہو تو سب تسبیح جری پڑھتے ہیں، سر پہ آفت ہو تو سب تسبیح جری پڑھتے ہیں. ہمیں کہ سارے نبی نعت علی پڑھتے ہیں. نعرہ حیدری حیدری محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی. صحیح. ہاں بیٹا اب یہ مائک چھپا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر ایک مائک پہ پڑھنا شروع ہو جائے نا. ماشاء اللہ. تو نہیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ بچے ماشاء اللہ. اللہم صلی. پتہ چلا ویسے ہی جو 1.25 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے وہ 2.5 گھنٹے کی ہو رہی ہے، اس لیے کہ 2 مجلسیں ہو رہی ہیں، ہے نا. تو کہنے کا مقصد عیسیٰ کا امام بننے کے لیے تو مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. آئے کوئی مائی کا لال آئے آ کر کہے کہ میں بنوں گا عیسیٰ کا امام. ہاں اس لیے کہ قرآن کا ہے یہ لفظ کہ عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے. ہاں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو مقتدی ہے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ تو مردے کو زندہ کر دے، اور جو آگے نماز پڑھا ہے وہ مردے کو دیکھ کر خود بھاگ کے مردہ ہو جائے. جس کا سانس خود بند ہو جائے اور وہ مردہ ہو جائے تو وہ تو امام بن نہیں سکتا. تو عیسیٰ روح اللہ کا امام بننے کے لیے مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. ایک ہی ملا تاریخ میں، ایک ہی کی اولاد ملی، معصوم اولاد. ایک ہی علی ملا، رسول کے بعد ایک ہی علی ملا کہ اگر زندہ لے آؤ وہ جنازہ پڑے تو مردہ ہو جائے، مردہ لے آؤ ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. جو علی. ہاں بات تو یہی ہے. علی نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسا ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دے. یہ علی ابن ابی طالب ہی کا فیض ہے. ارے کیا مصرے یاد آ گئے 2 میر انیس کے. جوان فقط وہ نہیں ہے کہ جو سن و سال میں بس جوان خالی ہے، نہ وہ عربی زبان میں کہتے ہیں شباب. شباب یعنی جوان. اب وہ بہت سے جوان ہو سکتے ہیں. تو سیدہ شباب اہل جنہ یعنی جنت کے جتنے بھی جوان ہوں گے اس میں ہر مقام کے افراد ہیں نا. اس کے سردار ہیں امام حسن امام حسین. لیکن امام حسن امام حسین اور مولا علی کے لیے جب جبریل قصیدہ لے کر نازل ہوئے نا تو یہ نہیں کہا لا شباب الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی. 2 لفظ ہیں عربی میں. شباب یعنی جوان، کوئی بھی جوان. فتح ابراہیم علیہ السلام کو فتح کہا ہے اللہ نے قرآن میں سورہ انبیاء میں. جب بت توڑے تھے نا، ابراہیم نے بت توڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک جوان ہے جس نے بتوں کو توڑا. فتح کا لفظ ہے وہاں پر. فتح اس جوان کو کہتے ہیں جو بت شکن ہو. ہاں میں جوانی پہ بات کر رہا تھا. اور اس میں علی ابن ابی طالب چاہے نہروان میں بھی ہیں 63 برس کے، تب بھی جوان ہے، تب بھی فتح ہے. میرے ساتھ بات کو سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ عباس بھی فتح ہے، علی بھی فتح ہے. ہائے 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 کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر. دونوں کے پاس تلوار، ذوالفقار. عباس بھی فتح، علی بھی فتح. میر انیس کہتے ہیں 2 ہی جوان ہیں بس 2 جہان میں. ہائے 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 ہائے
کسی اور مقام پہ پہنچ جاؤ گے اگر بات پہنچا سکا. دو ہی جوان ہیں بس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. کرنا ہے کچھ، بچے کو کیا منع کرو. نجاست ایسی ایک دفعہ کہہ دیا. علی اصغر کی 6 ماہ کی مسکراہٹ کا صدقہ، ہاں یزید کو شکست دینے کے لیے 6 ماہ کا اصغر ہی کافی تھا. ہائے 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 ہائے. یہاں پر میرے بھائی کہہ رہے تھے جملے کو میں دہرا دوں، یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا کرم ہے کہ حسین کے بچوں سے یزید کے بڈھے ذلیل ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا بچوں اب فقط نعرہ لگانا لیکن اٹھنا نہیں اب. ہاں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجلس مجھے تمام کرنی ہے آگے. تو کوئی عیسیٰ کا امام بن نہیں سکتا، مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. کیا کہنے. تو علی جب ابی طالب ہیں جو چاہے مردے زندہ. اچھا میں بات جو کر رہا تھا تو اس ترتیب میں بات آگے بڑھی. یہ میرے بزرگ نے نعرہ لگایا تو میں نے کہا کہ بزرگ بھی جوان ہو جاتے ہیں. نام حیدر. یہ جو میر انیس نے کہا نا کہ دو ہی جوان ہیں دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں، کیا بلاغت ہے اس میں. ابو فضل عباس علیہ السلام ہے 32 برس کے کربلا میں، علی ہے 63 برس کے نہروان میں. جیسے 32 برس کے عباس ہے نا کربلا میں، وہ علی 63 برس کے ہیں نہروان میں. در حقیقت تو یہ زہرا کی کھلائی ہوئی غذا کی طاقت ہے. بھائی علی نے کھائی ہے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، جبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے. ہے تو یہی. یہ آخری نعرہ ہے، میں جاؤں گا مصائب پر. اب یو علی بات ذہن میں رہے گی. سبحان اللہ. بات کو یہاں روک رہا ہوں آج اس کیفیت میں کہ امام رضا علیہ السلام نے پورے سلسلے کا تعارف کروایا. اب وہ سوال ذہن میں رہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو پوچھے گا، کل جواب آئے گا انشاءاللہ اس کا، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ تو زندہ ہیں، آپ کے نبی پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے. وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا سے چلے گئے، کہہ رہا ہے کہ جیسے کوئی مر جاتا ہے ویسے. تو اگر زندہ کی بات مانے، اسے نبی مانے یا اسے مانے، جو سوال تو ہے. امام رضا علیہ السلام مدینہ میں تھے، امام کو خط لکھا گیا، امام تشریف لائے. ایک جملے میں امام نے کام تمام کر دیا تھا، لیکن اس جملے کو مجھے سمجھانے کے لیے ایک تمہید پوری باندھنی پڑے گی، وہ ایک تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ سے. لیکن چونکہ آج دیکھیں، آج امام رضا علیہ السلام کے ذکر سے بات شروع ہوئی تھی، پھر مولا علی حیدر کرار تک بات پہنچی، دونوں ہی علی ہیں. اور آج مصائب بھی ایک علی کے پڑھنے ہیں. ہاں لیکن علی کے مصائب سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں. دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی حسین کے بچے یزید کے بڈھے ذلیل ہو گئے ان سے.
دیکھو ڈر کر رونا جو ہے نا وہ یزید کے بڈھوں میں ہو سکتا ہے، حسین کے بچوں میں تو نہیں ہے. ہاں ایسا ہی ہے نا. اتنا تو 6 ماہ کا بچہ بتا دے گا تمہیں کس جگہ رونا، کہاں پر مسکرانا چاہیے. اب واقعات آپ کے ذہن میں ہے تو آپ سمجھ پائیں گے کس جگہ رونا، کہاں پر مسکرانا چاہیے. وہ جو مومن تھا اس کو تو تم نے کہہ دیا کافر، دفن اس کو کر دیا جس کو جلانا چاہیے. تو علی اصغر علیہ السلام انہوں نے ایک بات سمجھائی ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بچے اولاد جو ہوتی ہے نا وہ ماں باپ کی کمزوری ہوتی ہے. یہ جملہ مشہور ہے، بچے ماں باپ کی کمزوری ہوتے ہیں. اب ماں باپ کچھ فرض کیجئے ایک جگہ ہے مناسب نہیں جانا، بعض برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں، بعض گیدرنگز ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، مس گیدرنگ ہے، گانا ہے، غنا ہے، حرام ہے. بچہ ضد کرا نہیں میں نے جانا ہے، بچہ ضد کرا نہیں مجھے فلاں چیز دلائی ہے. کتنی مرتبہ ماں باپ نہیں چاہتے لیکن بچے کی ضد کے آگے مجبور ہوتے ہیں. علی اصغر علیہ السلام نے سمجھایا ہے کہ بچے باپ کی کمزوری نہیں، بچے باپ کی طاقت ہوتے ہیں. ہاں جی، حسین کی طاقت کا نام ہے علی اصغر. فاتح کربلا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ پیغام سمجھیں، یہ فاتح کربلا علی اصغر، عکس حسین ابن علی، 6 مہینے کا عباس. یہ جملہ پہنچا، 6 مہینے کے عباس کا نام ہے علی اصغر. جی وہ علی اصغر کہ ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے، بھائی بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے. وہ جو بظاہر بے زبان ہے لیکن بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے. سبحان اللہ. کہ وہ علی اصغر، میں کیا کہوں، ایک شاعر نے ایک مصرع کہا تھا بڑا ہی لطیف ہے کہ بچہ بچہ، بلکہ پورا شعر دونوں میں سے سناتا ہوں. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. 6 مہینے کے ہیں، باب الحوائج ہیں. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. علی اصغر، ابو طالب علیہ السلام نے اپنے زمانے کی حجت کی حفاظت کی تھی نا، علی اصغر اپنے زمانے کی حجت کی نصرت کے لیے آ گئے. یہ ہے علی اصغر. اس شہزادے کے فضائل پر اگر بات ہو تو پتہ نہیں صدیاں گزر جائیں، آج تک مضمون ختم نہیں ہوا، نہ فضائل پر نہ مصائب پر. 6 مہینے جن کی ظاہری حیات ہے. اور یاد رکھیے گا ان 6 مہینے میں بھی آپ کو 2 دنوں کا ذکر ملتا ہے، فقط 2 دن. جب مدینہ سے چلے تو اصغر صغرا کی گود سے کسی اور کی گود میں جاتے نہیں تھے. حسین نے کچھ کہا، بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آیا. ایک یہ ذکر ملتا ہے. پھر پورے سفر کربلا میں جب حسین چلے مدینہ سے تو اصغر 20 دن کے ہیں. 6 مہینے کے تو کربلا میں ہیں، اصغر اس وقت 19 دن کے ہیں، اگر بالکل پریسائز کہا جائے تو 19 دن کے لیے اصغر ہیں. پہنچے ہیں عاشور پر، 6 مہینے کے. تو ایک 28 رجب کا ذکر ملتا ہے، ایک 6 مہینے کی شہادت کا ذکر ملتا ہے عاشور کے دن. بس اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو لے آئے. سفر کربلا میں دوران سفر کہیں حضرت علی اصغر کا ذکر آیا ہو نہ. 2 دن ہزاروں مرثیے کہے گئے، ہزاروں نوحے کہے گئے، ہزاروں قصیدے کہے گئے، ہزاروں مجلسیں ہوئیں. یہ ہے انا اعطیناک الکوثر. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں یہ کوثر ہے کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے سلسلہ، جس میں اللہ نے خیر کثیر رکھا ہوا ہے. یہ ہے علی اصغر. مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، حاجات کی برابری کے لیے آج آپ نیتوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں. واقعاً اگر فقط اس موضوع پہ بات کی جائے کہ کس کس کی حاجت کیسے کیسے پوری ہوئی، باب الحوائج کے در سے جس نے مانگا، اس کے لیے ایک پوری مجلس چاہیے. عزیزوں، مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے. شہزادہ علی اصغر علیہ السلام ایران میں جو خاص انداز سے ان کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اس میں ایک ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کبھی کبھی 6 مہینے 5 مہینے 8 مہینے کے بچے آتے ہیں. کہتے ہیں ایک بچہ تھا ایمرجنسی میں لائے گئے، ICU میں لے گئے، لیکن
نہیں بچ سکا, مر گیا. ماں باپ دوسرے ہال میں تھے ہاسپٹل کے, کہ ہم ڈاکٹرز, اب یہاں سے میں اس بچے کا لاشا لے کر نکلا باہر. اب یہ ڈاکٹر بھی شیعہ, وہ بھی شیعہ, اہل بیت کے ماننے والے. کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو میرے قدم رک گئے, کہ اب اس چند ماہ کے, نہیں معلوم تھا 6 مہینے کا, 7 مہینے, 8 مہینے کا, یہ چند ماہ کا بچہ ہے, اس کا لاشا کیسے دوں ماں کو اور باپ کو. تو کہتا ہے واقعاً ایسا ہوا کہ میں آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹ گیا. تو جیسے یہ کیفیت ہوئی تو دفعتاً مجھے حسین ابن علی یاد آئے. میں نے وہیں سے سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. ہاں, ایک وہ بچہ جسے تیر نہیں لگا ہے, ہاں, جو 3 دن کا پیاسا نہیں تھا, لیکن ماں کو دینا کتنا سخت ہے. تو حسین پر کیا گزری کہ جب حسین 6 ماہ کے لاشے کو لے کر خیمے میں پہنچے, کہ وہ کربلا میں جو سب سے بڑا تیر تھا نا, وہ سب سے چھوٹے کو مارا گیا تھا. تیروں کی ایک تاریخ ہے, عربوں میں جنگوں میں کون سے تیر استعمال ہوتے تھے, اس پر علماء نے مقالے لکھے ہیں, کتابیں لکھی ہیں. ایک تیر کا نام تھا بلل, اس کا نام تھا. ایک تیر اس کا نام تھا معجلہ. ایک تیر مثلا وہ ہوتا تھا کہ جو چھوٹا ہوتا تھا, لکڑی سے بنتا تھا, پرندوں کو مارنے کے لیے. ایک تیر وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ تھوڑا سا بڑا, ایک طرف سے تھوڑا موٹا ہوتا تھا, باقی جگہ سے تھوڑا سا پتلا ہوتا تھا, تاکہ جلدی پہنچے ہرن کو مارنے کے لیے. ایک تیر تھا جس کا نام تھا سہم, جس کے آگے زہر لگا ہوتا تھا. ایک تیر وہ تھا کہ جس کو کہتے تھے میزاب. یہ میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. میزاب پرنالے کو کہتے ہیں. وہ اس شکل کا تیر ہوتا تھا, یوں کر کے آگے یوں جھکا ہوا, جو گوشت کو اکھاڑ دیتا تھا. ایک تیر ہوتا تھا بلل. اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ اتنا سخت لوہے کا تیر ہوتا تھا کہ جو زرہ پہنی ہوتی تھی نا, اس کو توڑ کر ہڈیوں کو چورا کرتے ہوئے نکل جاتا تھا. اور ایک تیر تھا تیرے سے شعبہ, جو بڑے بڑے گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. ہائے ہائے ہائے. اس تیر کے لیے عربوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوا تھا کہ جنگوں میں کسی انسان پر استعمال نہیں کریں گے. ہائے ہائے. سلام بر حسین ابن علی, سلام بر حسین ابن علی. لیکن مجھے اندازہ ہے آپ بھی کئی مجالس سماعت فرما کے یہاں تک پہنچے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے 2 3 4 مجلسیں آج سنی ہوں, تو خستگی ہو جاتی ہے, سننے میں بھی ہوتی ہے اور پڑھنے میں بھی ہوتی ہے. تو میں بھی آج کی ایک تیسری خدمت, اگر مجلس کے حوالے سے دیکھا جائے, باقی یہ ہے کہ کچھ اور بھی کچھ پروگرامز ہیں کہ جو بعد میں آپ تک عاشور سے پہنچیں گے انشاءاللہ میڈیا کے ذریعے سے. تو میں صبح سے میں بھی خستگی محسوس کر رہا ہوں اب آہستہ آہستہ عزیزوں. لیکن 6 ماہ کے بچے کا ذکر ہے, اور ایک ہی تو شب آتی ہے کہ جب تفصیل سے شہزادے کا ذکر ہو, شہادت کا بیان ہو. باقی شہادت کا بیان ہوتا ہے سارا سال, لیکن تفصیل سے جب عشرے میں شہادت کا بیان ہو, اس کی کیفیت کچھ اور ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جب شب عاشور حسین تمام خیام میں جا رہے ہیں نا, تو ایک ماں کا خیمہ ایسا ہے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. ہر بیوی اپنی شہادت کو تیار کر رہی ہیں. بی بی ام رباب رو رہی ہیں. حسین پہنچے, کہا رباب آپ کی گریے کا کیا سبب ہے؟ کہا مولا ہر بیوی کے پاس کوئی نہ کوئی قربانی ہے. کل جب ام فروہ قاسم کو قربان کریں گی, ام لیلہ اکبر کو قربان کریں گی, زینب سلام اللہ علیہا اپنے اون اور محمد کو قربان کریں گی, تو رباب کے پاس تو کچھ بھی نہیں. ایک بیٹی ہے 4 سال کی, بچیوں سے جہاد ساقط ہے. ایک بیٹا ہے لیکن ہے 6 مہینے کا, وہ اتنوں گھٹنیوں کے بل بھی میدان میں جا نہیں سکتا. ہائے 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 ہائے. تو آقا میں آپ کی خدمت کیسے کروں گی؟ حسین گویا گریا کرتے ہیں. کہا نہیں کچھ, لیکن حسین جانتے ہیں کہ اے رباب کل آپ کا اصغر وہ جہاد کرے گا کہ عباس و اکبر کے جہاد کے برابر ہوگا. سکینہ وہ جہاد کرے گی کہ زندان شام تک تماچے کھاتی جائیں گے. یزید کا تخت الٹ جائے گا, سکینہ نہ ہو تو شام کا جہاد پورا نہیں ہوتا. سلام اسماء ام رباب پر. جب سکینہ بھی زندان شام میں مر گئی تھی نا, تو رہائی ملی تھی
تو یہ سکینہ کی قبر سے لپٹی رہتی تھیں، کہتی تھی اے بی بی زینب میں اب زندان چھوڑ کر کہاں جاؤں، میری بچی یہیں پر مر گئی۔ کربلا 40 پر پہنچی تو وہیں کربلا میں رک گئی تھیں۔ ہائے ہائے، ایک وعدہ کیا تھا رباب نے سلام اللہ علیہ، امام حسین نے فرمایا ہے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ یہ مقام ہے بی بی رباب سلام اللہ علیہ کا، بہت عظیم الشان بی بی ہیں۔ جب 11 محرم کو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جا رہی تھیں کوفہ اور پھر شام گئیں، تو حسین کا لاشا بے گور و کفن تھا نا، ہائے ہائے، حسین کا لاشا بے گور و کفن تھا نا، تو اس وقت وعدہ کیا تھا کہ آقا رباب مرتے مر جائے گی لیکن کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ جی گریہ کیجئے گا، میں تھوڑا سا اپنے آپ کو، رباب مرتے مر جائے گی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ جب مدینہ واپس پہنچی تھی نا، اللہ اکبر، تو ہر بی بی صحن میں اندر اپنے حجرے میں گئی تھی لیکن رباب باہر ہی بیٹھی رہتی تھی۔ بی بی زینب آ کر التماس کریں کہ آپ آ جائیے، کہ آقا زادی اگر آپ اجازت دیں تو میں نے وعدہ کیا تھا اپنے والی سے، اپنے آقا سے، کہ میں سائے میں نہیں جاؤں گی، تو مجھے یہیں بیٹھے رہنے دیں۔ اب دھوپ ہو، شدید بارش ہو، رباب صحن میں بیٹھتی تھی، سائے میں نہیں جاتی تھی۔ ایک دن اتنی شدید بارش ہو رہی تھی کہ بی بی زینب آئیں، آ کر فرمایا کہ آج تو بہت شدید بارش ہے، اب آپ حجرے میں آ جائیے۔ کہا آقا زادی یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو پہنچ گئے، انہیں میرا سلام ہے، یا علی اصغر، ہائے ہائے، کبھی بھی یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے، میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی۔ اب ایک خطرہ ہے کہ رباب اتنی شدید بارش ہی میں نہ گزر جائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام آئے، آ کر فرمایا کہ مادر گرامی آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حجرے میں آ جائیے گا۔ یہ ہے اطاعت امام۔ دیکھو جوانوں، جذبات کو نہ آگے آنے دینا، امام کا حکم پہلے ہے۔ امام نے کہا کہ آپ اندر تشریف لائیے۔ کہا بیٹا اتنا بتا دیجئے کہ آج بیٹا بن کر کہہ رہے ہو یا امام بن کر حکم دے رہے ہو؟ کہ مادر گرامی آج تو میں امام بن کر کہہ رہا ہوں کہ آپ حجرے میں آ جائیے۔ بس رباب اٹھی، حکم امام آ گیا۔ لیکن آسمانوں کا رخ کیا، پہلے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پروردگار کربلا میں نے ایک امام سے وعدہ کیا تھا کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، مدینہ میں ایک امام حکم دے رہا ہے، پروردگار میرے وعدے کی لاج رکھ لے۔ یہ کہہ کر رباب لڑکھڑا کر گری۔ سید سجاد نے سنبھالا، کہا پھوپھی اماں انا للہ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ مادر علی اصغر کا مقام سمجھ میں آیا۔ روز عاشور آیا، حسین تنہا ہوتے گئے، عباس بھی شہید ہو گئے، اکبر بھی مار دیے گئے۔ حسین نے آ کر کہا حل من ناصر ینصرنا، کیا غربت ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، حل من ناصر ینصرنا۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، اللہ اکبر۔ کہیں سے کوئی آواز تو نہ آئی، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ نہیں، کوئی نہیں ہے جو حسین کی نصرت کرے۔ لیکن بی بی رباب کے خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین پہنچے، خیمے میں داخل ہوئے، کہ رباب آپ کے خیمے سے خاص گریے کی آواز ہے۔ کہا آقا جیسے ہی صدا استغاثہ آپ نے بلند کی ہے نا، علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا۔ اصغر کہنا چاہتے ہیں بابا ابھی آپ کا ایک مددگار باقی ہے بابا، ابھی غربت کا نام زبان پہ نہ لے آئیے گا بابا، میں آپ کا مددگار باقی ہوں۔ حسین نے اصغر کو لیا، کہا شاید پانی کی سبیل ہو جائے۔ اب جو ذاکرین بیان کرتے ہیں، کچھ زبان حال بھی ہے اس میں، کہ یقیناً لباس بدل دیا ہوگا، میرا علی اصغر جا رہا ہے۔ ہاں لیکن رباب کے دل میں یہ خیال بھی ہے کہ جو بھی میدان میں گیا وہ واپس تو نہیں آیا، کہیں اصغر مار نہ دیا جائے۔ تو کہا کہ علی اصغر اگر تم دادی فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچ جاؤ تو ماں کی شکایت نہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں کے پاس ایک قطرہ آب نہیں تھا،
3 دن سے علی اصغر پیاسے تھے. حسین نے اصغر کو لیا, مقتل میں آئے, ابا کا دامن رکھا ہوا تھا, شدید دھوپ تھی. یزیدیوں نے کہا کہ حسین تو قرآن لے آئے. واقعاً حسین 6 مہینے کا بولتا ہوا قرآن لائے تھے. اب جو ابا کا دامن الٹا, دیکھا 6 مہینے کا بچہ ہاتھ میں, کہا اے فوج اشقیہ, دیکھو مان لیا تم کہتے ہو میں قصوروار ہوں, اچھا لیکن 6 مہینے کے بچے کا تو قصور نہیں ہے نا. ہاں تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں, لیکن 6 مہینے کے بچے کا تو قصور نہیں ہے. اسے پانی پلا دو, یہ 3 دن سے پیاسا ہے. اب بھی کوئی حرکت نہیں ہوتی. حسین نے اصغر سے کہا کہ بیٹا تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے نا, اپنی حجت تمام کر لے. انہیں شاید تیرے باپ کی بات پر یقین نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے, کیا مظلوم ہے امام حسین. ساقی کوثر کا بیٹا حجت تمام کرنے کے لیے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. ایک مرتبہ اصغر نے, اب گریہ کرنا یا حسین کہہ کے, چھوٹا سا چہرہ تھا, یزیدیوں کی طرف کیا اور اپنی سوکھی زبان علی اصغر نے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. فوج یزید میں انقلاب تھا, منہ موڑ موڑ کر رو رہے تھے وہ. آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہاں 6 مہینے کے بچے کو تو پانی پلانا چاہیے, اس کا تو قصور نہیں ہے. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن پانی پھر بھی کوئی نہیں لے کر آتا. حسین نے کہا اچھا تمہیں شاید ایسا لگتا ہے کہ تم جب پانی پلانے آؤ گے اصغر تو تم سے لے کے میں خود پی لوں گا کیا؟ نہیں. اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پہ لٹایا, حسین پیچھے ہٹ گئے. کہا دیکھو خود آؤ, علی اصغر کو پانی پلا لو. اب قریب ہے کہ فوج ببھر جائے. وہ کام جو کوئی اور شہید نہیں کر سکا علی اصغر نے تنہا کر دیا. پوری فوج اضطراب تھا, ایک کوہرام تھا. عمر سعد نے حرملہ کو بلایا فوراً, کہا دیکھ حرملہ اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. حسین کا کلام ہے خود علی اصغر. ہاں حرملہ سے جب حضرت مختار نے گرفتار کیا تھا نا حرملہ کو, تو پوچھا تھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. اس لیے کہ مختار چاہتے تھے کہ تاریخ لکھی جائے, تو پوچھتے تھے کہ بتا کربلا میں کیا کیا تھا. یزیدیوں کے پاس ایک دفتر بھی تھا جس سے انہوں نے انعام لیا تھا, جس کو لکھوا کر وہاں سے بھی دیکھتے تھے, تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. کہتے تھے بتا کربلا میں کیا کیا تھا. وہ کہتے میں نے 3 تیر چلائے تھے فقط. اچھا بتا کون سے تیر تھے. کہ پہلا تیر اس وقت چلایا جب عباس مشک بھر کر آ رہے تھے. کوئی عباس کے قریب جانے کی جرات نہیں کرتا تھا. میں نے دور سے مشک کا نشانہ لیا, پانی بہنا شروع ہوا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. مختار رو رہے تھے, آپ رو رہے ہیں نا یہاں پر, مختار رو رہے تھے, ان کے رفقا اصحاب رو رہے تھے. اچھا دوسرا تیر کون سا چلایا تھا. کہ ایک تیر اس وقت مارا جب حسین ذوالجناح پر کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے. میں نے دور سے حسین کے سینے کا نشانہ لیا. عزیزوں مقتل میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے, جو آخری تیر حرملہ نے حسین کے سینے پر مارا, حسین سینے سے نہیں نکال سکے تھے, پوچھ سے حسین نے نکالا. حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے. مختار نے اور چیخ ماری, صدائیں بلند ہوئی. کہ اچھا بتا تیسرا تیر کون سا مارا. کہ جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لائے. اللہ اکبر. مختار کی کیفیت یہ تھی, اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے. کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا. مختار غش کھا کر گر پڑے. میں کہوں گا اے مختار, فقط سنا تھا, برداشت نہ ہو سکا. سلام علی اصغر کی ماں ام رباب پر 6 مہینے کی کمائی کو دیکھا. بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا تھا. جھولا برآمد ہوگا, آج جھولا برآمد ہوگا. آج حاجات کی برابری کے لیے باب الحوائج کے در سے مانگنا. ابھی ایک جملہ باقی ہے, ایک نقطہ, 2 جملے باقی ہیں فقط, تاکہ میں مصائب کو اپنے جتنا میرے بس میں اور دم میں ہے اپنے
عروج اور کمال تک پہنچا دوں انشاءاللہ. بی بی قبول فرمائیں. اصغر کی دادی ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہی اجر عطا فرمائیں گی جب پوتے کا ذکر ہو. مقتل میں جملہ ہے نہیں، جھولا 1 منٹ روک دینا، وہاں روک دینا 1 منٹ، 1 لمحے کے لیے. اچھا جب تیر چلا فانقلب الصبی علی ید الامام، اتنا تیر کا وزن تھا کہ بچہ باپ کے ہاتھ میں الٹ گیا. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک. حسین اصغر کو لے کر خیمے میں پہنچے، 6 ماہ کا لاشا تھا، حسین نے آبا کے دامن میں رکھا تھا. 4 برس کی بچی آئی کہ بابا اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ کی بھی آسیات نہ آئی. حسین نے ابا کا دامن الٹا کہ بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا ہے. ماں کی نظر پڑی کہ یا بنیا امثلو کا ینہر، بیٹا کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا ہے، کیا تجھ جیسا بھی ذبح ہوتا ہے. یا حسین یا حسین